العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللہ ربی خطبے کا موضوع ہے دوستو، اللہ پاک کی جانب سے بخشش اور عطا، یعنی اللہ پاک کی طرف سے نعمت وافر طور پر ہمیں ملی ہے اور مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ ایمان اگر اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمارا سلامت رکھا اور خاتمہ ایمان پر ہوا تو انشاءاللہ نعمت ہی نعمت ہے، انشاءاللہ پھر نعمت ہی نعمت ہے، اور یہ محض اللہ کے فضل سے ملے گا۔ آج کے خطبے کا موضوع ہی یہی ہے دوستو۔ اللہ پاک رب العالمین نے حدیث قدسی میں ایک عجیب بات فرمائی۔ اس حدیث قدسی کا دوستو شاید پہلے بھی آئی ہوگی بات، یہ انسان کو بتلانا ہے کہ دعا مانگتے وقت کبھی بھی ہمارے اور آپ کے کسی بھی حاشیے خیال میں، گوشہ میں، کسی کنارے میں ذرہ برابر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ پاک رب العالمین سے شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو کاٹ دے۔ کاٹنے کی مختلف شکل ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین نہ آئے۔ حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو باتیں بتلا دی ہے اس میں شیطان شک ڈال دے، شبہہ ڈال دے۔ اپنی زبان میں ہمارے بولتے اگر مگر، اگر مگر، یہ بہت بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا اگر کو عربی میں بولتے لو، اگر۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شیطانی جملہ ہے، اگر ہوگا اگر ہوگا۔ اللہ پاک کی قدرت میں کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو، یہ اتنی بڑی دنیا ہے اور اس دنیا میں اتنا پانی، اتنا سونا، اتنا چاندی، فلاں 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 فلاں، یہ سب کہاں رکھا ہوا تھا؟ کس اسٹور میں تھا رکھا ہوا؟ یہ سب اللہ کے امر سے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک رب العالمین کے خزانہ رحمت کے اندر ہماری جتنی بھی حاجت کی چیزیں ہیں وہ اتنی مقدار میں موجود ہے کہ پوری کائنات عالم کو اللہ پاک جب سے دنیا بنایا دے رہا ہے، بالکل، اور قیامت تک دیتا رہے گا۔ اور قیامت کے بعد پھر یہاں تو مادی نعمتیں مل رہی ہیں، نظر آ رہی ہے، روحانی اور ربانی نعمت جو داخلی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن قیامت کے بعد اہل ایمان جب آخرت میں پہنچیں گے تو وہ جو اندرونی نعمت ہے ایمان والی، ربانی اور روحانی نعمت ہے، اس نعمت کو اللہ پاک ظاہر کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز وہ ساری کی ساری نعمتیں جنت میں آپ کو ملیں گی۔ اور دنیا جو دارالفنا ہے، دارالفنا ہے، آپ کتنی بھی چیز استعمال آج کرنا چاہیں مارکیٹ میں کمی ہے۔ مثال کے طور پر انڈا خریدنا چاہو 1 ملین تو حاصل ہے، مرغی کھانا چاہو تو حاصل ہے، بکرے کا گوشت کھانا چاہو تو حاصل ہے، چاول کی بوریاں کا بوریاں اسٹور میں رکھی ہوئی ہے، بادام، پستہ، کاجو کبھی کسی زمانے میں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب دنیا میں اتنا ابھی جو لاک ڈاؤن ہوا تھا تو گودام کا گودام لوگوں کا سڑ گیا، کیوں؟ سیل ہی نہیں ہوا۔ جی تب بتاؤ کہ یہ ظاہری نعمتیں جب ختم نہیں ہوئی ہے تو ربانی اور روحانی نعمتیں چلی۔ اب ایک حدیث سنیے، بہت زبردست روایت ہے، یہ روایت امام مسلم نے نقل کی ہے۔ یا عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، لو ان اولکم و آخرکم، تم سب کے سب پہلے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر وہاں سے لے کر کے اب تک، وآخرکم، اور قیامت تک جتنے انسان جنات آئیں گے سب، میں تشریح کر دیتا ہوں، انسان جنات کو چھوڑو، چرند پرند، حیوان، درندے، بہائم، مچھلیاں،
دنیا کائنات عالم میں جتنی کی جتنی مخلوق ہے گزر گئی یا آنے والی، یہ سب کے سب انسان جنات سب قاموا فی صعید واحد، یہ سب کے سب ایک کسی چٹیل میدان میں جمع ہوں. فَسَأَلُونِي، اور ہر مخلوق، ہر شخص، انسان و جنات کا ہر آدمی اپنی منہ مانگی مرادیں مانگے. کس سے مانگے؟ اللہ. اور فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اور اللہ کرے ہر انسان کو میں جو اس کی من چاہی چیزیں ہو، جو وہ مانگا وہ سب کا سب 100% اس کو سب دے دوں. ما نقص ذالک مما عندی، تو میرے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ بڑے. کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت پر اللہ تعالیٰ حدیث قدسی فرما رہے ہیں اتنا بھی کم نہیں ہوگا کہ سوئی کو سمندر میں داخل کرو، اس کا نوک، اور اس کو نکالو تو سمندر میں کوئی کمی آئے گی؟ میں تو کہتا ہوں چلو کچھ تو کچھ آ جائے گی، لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کوئی کمی. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے دوستو آپ کو؟ تاکہ آپ کا جس اللہ سے تعلق ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، میں دوستوں کو، میں تو ادھر پھر کے بیٹھا رہتا ہوں، لوگ ادھر پھر کے بیٹھے رہتے ہیں، تو دوستوں کو دیکھتا ہوں میں دعا مانگ رہے ہیں تو مجھے بھی بہت رشک آتا ہے کہ بیچارہ ہاتھ پھیلائے ہوا ہے کس کے سامنے؟ اللہ رب العزت. جو جی میں آ رہا ہے وہ سب کا سب اللہ پاک سے مانگ رہا ہے، اور یہ فرشتے لکھ رہے ہیں کیا مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کہ سب لکھ رہے ہیں. اور اللہ خوش ہوتا ہے مانگنے سے، اللہ خوش ہوتا ہے. ترمذی میں روایت ہے، اب جو کوئی دعا نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور انسان سے مانگو تو جی، آج فرحان سے میں کہوں کہ 1000 درہم دے دے بیٹا تو کہے گا مولوی صاحب ٹھیک ہے امام صاحب دے دیتا ہوں. کل پھر کہوں 1000 درہم دے دے تو چلو دے دے گا. 2 دن 4 دن کے بعد وہ مسجد ہی میں آنا چھوڑ دے. یار یہ عجیب امام کا چکر ہے یار، یہ جب دیکھو تو یہ پیسے ہی مانگتا ہے. اور ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ابھی تک مانگ رہے ہیں اور مانگتے ہی رہیں گے، اور وہ دیتا ہی رہے گا. دے دے کے خوش ہوتا ہے. جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا مانگو اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا ایک نام ہے معطی. کیا نام ہے؟ اسماء الحسنہ پڑھتے ہو نا، اس میں ایک نام اللہ کا کیا ہے؟ معطی، دینے والا. اس کا ایک نام ہے کریم. کیا نام ہے؟ کریم. اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ مانگے اس کو بھی دے دیتا ہے. ارے بے ایمان لوگ جو کافر ہے اللہ کو نہیں مانگتے، وہ مانگتے اللہ سے، لیکن اللہ دیے ہوا ہے، وہ بن مانگے دیے ہوا ہے. حالانکہ وہ اللہ کو ناراض کر رہے، شرک کر رہے، کفر کر رہے، پھر بھی اللہ دے رہا تھا. اپنے رب سے مانگنے میں کبھی بخالت نہ کرنا، اور اپنی شان کے مناسب مت مانگنا، ان کی شان کے مناسب مانگنا. بے شک اپنی شان کے مناسب نہ مانگنا، ان کی شان کے مناسب. وہ جب اپنی شان سے عطا کریں گے تو جو چیز عطا کریں گے اس کی حفاظت کا ذریعہ بھی کریں گے. شاید ہم اس چیز کو محفوظ نہ کر سکیں لیکن وہ حفاظت کرے گا. تو دوستو آج کی حدیث میں آیا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے کیا کرے؟ مانگے. جی 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 مانگے نہیں، خوب مانگے. کیا مانگے؟ خوب مانگے. دیکھو آخری تہائی رات جب ہو جاتا ہے نا 12 بجے کے بعد، تو ہم لوگ تو کوئی جا کے کیفے میں چائے پیتا ہے، کوئی کافی پیتا ہے، کوئی گپ شپ مارتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کچھ اپنی اپنی ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو، وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. آخری تہائی رات جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، یہ روایت بخاری شریف کی ہے، دیکھو کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے تہائی تو اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ حل من سائل یوتا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دے دوں. سبحان اللہ. جی تو وضو کرنا مانگنے کے لیے شرط ضروری نہیں. بستر پہ رہو، چلو تم کیفے سے جا رہے ہو چائے پی کے، تو ایک دفعہ کہہ دیا کرو تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اور دل میں مانگتے رہا کرو، یا اللہ مجھے عزت دیجیے، راحت دیجیے، میری روزی میں برکت دیجیے، میرے اوپر قرض چڑھ گیا وہ دیجیے، فلانا آدمی پیسہ لے کے بھاگ گیا 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ، یا اللہ میں مصیبت میں آ گیا ہوں، کسی دوسرے کا پیسہ تھا، یا اللہ میرے لیے راستہ نکال دیجیے۔ یقین جانو ساری دعائیں مومن کی قبول ہے۔ تو قبول کی ایک بات تو ہے کہ جو مانگا وہی دے دے، ایک یہ ہے کہ کوئی بڑی بلا کو ٹال دے، ایک یہ ہے کہ دعا آپ کی ریزرو بینک میں رکھ لی گئی۔ قیامت کا دن جب آئے گا نا تو ایک آدمی آئے گا، اس کی پوری زندگی کی کوئی دعا قبول نہیں، سب دعا رد ہو گئی ہوگی، دنیا میں نہیں ملی ہوگی، صرف ایک دعا اس کی قبول ہو گئی ہوگی۔ جب نہ جو دعا اللہ نے ریزرو بینک میں رکھا تو سب کا بدلہ اس کو ملے گا، تو ایک دعا جو اس کی دنیا میں قبول ہو چکی ہوگی اس کو حسرت ہوگی، یار یہ بھی نہ قبول ہوئی ہوتی تو اچھا تھا۔ اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، یار ابھی مانگوں اور شام صبح کو مانگوں اور شام کو مل جائے، وہ ڈاکیا آ جائے 30 لاکھ 50 لاکھ کا لے کر کے چیک۔ جی نہیں دوستو، مانگنے میں کبھی بھی بخل مت کرو، بخل نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کے خطبے کا دوسری بات کیا ہے دوستو، اہتمام کیجیے۔ چلیے بات ہونے دیے، جو ریکارڈ ہو گیا جو نہیں ہوا دوستوں کو فائدہ ہونے دیے۔ ایک بات یاد رکھو،